نظم شاہین کی سب سے پہلے جو خوبی متاثر کرتی ہے وہ اس کا آہنگ اور آواز ہے۔ شاہین بہت خوبصورت نظم ہے اور اس کی جو پہلی خوبی فوراً محسوس ہوتی ہے وہ اس کا آہنگ اور اس کی آواز ہے۔ اقبال کا یہ بہت بڑا کمال ہے جو ان کی شاعری میں عام طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کی مکمل تصویر بھی بنا دیتے ہیں اور اسے جس آواز میں کہنا چاہیے وہ آواز بھی پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس نظم کو پڑھتے وقت اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اس کی آواز کو محسوس کریں۔ اس احساس سے ہم اس کے معنی کو جیسے چکھنے لگیں گے۔ اس کی آواز شاہین کی پرواز سے مناسبت رکھتی ہے، یعنی اس کا جو آہنگ ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک شاہین اڑ رہا ہے، جست لگا رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں شاہین علامت ہے ایک کامل مسلمان اور ایک پورے آدمی کی۔ اقبال شاہین سے بہت متاثر تھے، یعنی واقعی جو عقاب اور شاہین ہے اس سے بہت متاثر تھے اور اس میں ایسی خوبیاں دیکھتے تھے جو ان کی نگاہ میں ایک مثالی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس نظم میں بھی انہوں نے اصل میں دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک سچا مسلمان اور کامل انسان دنیا میں رہتا تو ہے مگر دنیا سے بلند ہو کر، اور یہی شخص جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کچھ بلند رہتا ہے، اس شخص کی کچھ خوبیاں اور کچھ رویے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ اتنی عظمت حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ رویے مثال کے طور پہ یہ ہیں کہ اس میں چیزوں سے، اپنے فائدے سے، معمولی مقاصد سے بے نیازی پائی جاتی ہے۔ اس کے عمل کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے اترنے والی ذمہ داری کو انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی ہی اللہ کا نائب ہے اور اس کی بنیادی خصوصیتیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ لالچی نہیں ہوتا، خود غرض نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے مضر نہیں ہوتا، کاہل نہیں ہوتا، ہر وقت متحرک رہتا ہے، اور اس کی فطرت میں ایک بلندی پائی جاتی ہے جو چھوٹی چیزوں کی طرف اسے مائل نہیں ہونے دیتی، اور اس کی روح میں ایک درویشی ہوتی ہے، وہ درویشی جس میں دنیا کا ہونا نہ ہونا، اپنے پاس دولت کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ایک جیسا حال رکھتے ہیں۔ اور ایک بہت قیمتی وصف جس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی تنہائی اس کی مجلس سے زیادہ بامانی اور طاقتور ہوتی ہے۔ یہ تنہا ہو جانے سے نہیں ڈرتا۔ سچے آدمی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تنہا اور اکیلا ہو جانے سے نہیں ڈرتا۔ اس کی تنہائی اصل میں اس کے بلند مقاصد کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اسے اپنی تعمیر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظم اقبال کی ایسی نظموں میں سے ایک ہے کہ اگر ہم اس کے اندر اترنے کی کوشش کریں تو جب ہم اس نظم کو ختم کریں گے تو ہم وہ نہیں رہیں گے جو اس نظم کو پڑھنے سے پہلے تھے۔
یہ اس نظم کی بہت بڑی خوبی ہے۔